40 بیوٹیفل اسلامک کوٹس۔ دنیا کی ہر چیز کا فائدہ اٹھائے لیکن کسی مجبور کی مجبوری اور کسی کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی غلطی مت کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ کچھ اچھا کرنے کی ہمت نہ سہی، کچھ اچھا سوچنے کی ہمت ضرور کیجیے اور روز کیجیے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کی ہمت کو ہمت دیتی رہے گی۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لے کہ آپ کا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑے، ہمیشہ کا سکون آپ کا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ سکون کے لیے کسی اضافی وظیفے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی میں سے منافقت دور کرتے جاؤ، سکون حاصل ہوتا جائے گا۔ جتنا خالص ہوتے جاؤ گے اتنا سکون پاتے جاؤ گے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم مفاد نہ پالیں۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو ماں دعا ہی دیتی ہے۔ ماں کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ آپ جو بھی باتیں کریں گے ان کا اثر آپ پر ہوگا، اس لیے حوصلے والی باتیں کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے اور ایمان والی باتیں کریں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اس ضمیر کو سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ بدنصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ کوئی ناراض ہو تو اسے منانے کے لیے کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے، اللہ تعالی۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اس انسان کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے عزت، پیار اور فکر ہو۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو وہ سب کچھ مل جائے جو آپ کی مرضی تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کی مرضی پوری کی، اور اگر آپ کو وہ نہ ملے جو آپ کی مرضی تھی تو اس سے بھی زیادہ شکر ادا کریں
کیونکہ وہ آپ کو اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو کئی جگہوں پر کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا، جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ جو بھی باتیں کریں گے ان کا اثر آپ پر ہوگا، اس لیے حوصلے والی باتیں کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، اور ایمان والی باتیں کریں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مسجد سے آپ کے جوتے کھو جانا ایک چھوٹا حادثہ ہے، بڑا حادثہ تو یہ ہے کہ آپ کے جوتے کبھی مسجد میں نظر ہی نہ آئے۔ آپ اپنے اولاد اور اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں۔ جن کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے، ان کے لیے آپ کو سب سے بڑھ کر فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن نہ بن پائے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں، پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، پانی جسم کے لیے اور نماز روح کے لیے۔ اللہ کرے آپ کی روح ہمیشہ نماز کی طلبگار رہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ جو کبھی جھکتا نہیں وہ لازمی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ نرمی کریں اور جھکنا سیکھیے۔